السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو ڈوگو ٹیوب کی جانب سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، بروز اتوار پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہم نے ارتگل کی قسط نمبر 35 دیکھی، جس کے اندر چند چیدہ مناظر جو دیکھیں اس کا تذکرہ کرتے چلیں۔ کوچہ بش قبیلے میں پہنچ کر جرگے کے اندر تمام صاحبان کو بتاتا ہے کہ ارتگل نے توتکن کو مار دیا ہے، جس بات پر حائمہ سلطان کا غصے ہونا اور سردار کورکت کا بیمار ہو جانا اور خواب کے اندر اپنی مری ہوئی بیوی کو دیکھنا۔ آرتک بیکا ارتگل کو گیگلی کے غار میں جا کر قبیلے کے صورتحال کا بتانا، ارتگل کا حلیمہ سلطان کو کونیا کے لیے دہلی دمیر کے سپرد کرنا۔ دوسری جانب گندوگدو کا قبیلے کے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر کے ارتگل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا، جہاں وہ ارتگل کو پا بھی لیتا ہے لیکن ارتگل کو قبیلے واپس نہیں لا سکتا۔ اس وقت وہاں پر مستقن بھی پہنچ جاتا ہے لیکن ارتگل چھپ جاتا ہے۔ کونیا جانے سے پہلے گیکلی کے غار میں ابن العربی کا واپس آنا اور ابن العربی کا گیکلی کے کان میں کچھ خفیہ بات کرنا کیا ہے معلوم نہیں۔ اس کے بعد درویش کو امانتوں کی طرف بھیجنا کہ آپ جا کر امانتوں کا خیال رکھیں، وہ امانتیں کیا ہیں اس کا بھی کچھ نہیں پتہ۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 36 کی طرف، جس میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے کلپ میں ارتگل کو قبیلے میں دیکھا جاتا ہے، جہاں وہ کوچہ بش کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور تلوار سے کوچہ بش کی گردن اڑاتا ہے۔ اس وقت وہیں پہ قبیلے میں ایک سپاہی ارتگل کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے بڑھتا ہے اور جہاں سردار کورکت چاقو پھینکتا ہے اور چاقو جا کر حائمہ خاتون کے پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آئیے اب آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، لگتا ہے کہ کوچہ بش دودرگا قبیلے کے سپاہیوں کو لے کر کائی قبیلے کی طرف چڑھائی کرے گا، جو کہ وہاں جھگڑے کا سبب بنے گا۔ جنگل میں توتکن کو ڈھونڈتے ہوئے ارتگل اور گندوگدو کا سامنا ہوتا ہے۔ گندوگدو ارتگل کو قبیلے لانے پر راضی نہیں کر سکتا، لیکن ارتگل قبیلے واپس آتا ہے۔ ارتگل قبیلے اپنی مرضی سے واپس آیا ہے یا گندوگدو اور ارتگل کی آپس میں کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے جو ہمیں نہیں پتہ، جس کی بنا پر ارتگل قبیلے واپس آیا ہے۔ اور ارتگل جیسے پہلے سیزن سے لے کے آج تک دیکھا گیا ہے کہ اپنی ہی بات منواتا ہے، اور یہاں بھی یقیناً اس نے کوچہ بش کے ساتھ جھگڑا کیا ہو اور اس وقت کوچہ بش کا سر قلم کر دیا ہو، جسے دیکھتے ہوئے قبیلے کے اندر ایک سپاہی ارتگل سے لڑتا ہے اور یقیناً سردار کورکت اس بات کا غصہ کرتے ہوئے چاقو ارتگل کی جانب پھینکیں گے، لیکن ارتگل بچ جائے گا اور چاقو جا کر حائمہ خاتون کے پیٹ میں پیوست ہو جائے گا۔ کیا حائمہ خاتون اپنے پیٹ کے زخم سے بچ پائیں گی؟ اور یقیناً اس وقت قبیلے کے اندر جھگڑا ہوگا۔ اب ارتگل اگر قبیلے میں ہیں تو ارتگل کے سپاہی کہاں ہیں؟ کیا ارتگل خود کو ان باتوں سے بچا پائے گا کہ اس کے اوپر پہلے ہی سلجوقی سپاہی اور سلجوقی کماندار کا قتل، توتکن کا قتل اور اب کوچہ بش کا قتل؟ دیکھنے والا ہوگا کام کہ ارتگل خود کو ان معاملات سے کیسے بچاتا ہے۔ ابن العربی نے پچھلے قسط میں امانتوں کا ذکر کیا، جبکہ وہ تمام امانتیں ارتگل کو لوٹا چکے ہیں۔ وہ کون سی امانتیں ہیں جن کو درویش سنبھال رہا ہے اور ابن العربی ارتگل کے سپاہیوں کے ساتھ ان امانتوں کو لینے جاتے ہیں؟ ناظرین، حلیمہ خاتون اور دہلی دمیر یقیناً کونیا کے لیے نکل جائیں گے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ غار کے بارے میں تنگود کو معلوم ہے، تو کیا کونیا جاتے ہوئے دہلی دمیر اور حلیمہ سلطان پہ حملہ ہوگا یا بخیر و عافیت وہ کونیا پہنچ جائیں گے؟ کیا گندوگدو ارتگل کا ساتھ دے گا کہ ارتگل ان الزامات سے خود کو بری کر سکے؟ حائمہ خاتون زخمی ہیں، کیا وہ بچ پائیں گی؟ کیا ارتگل کے سپاہی قبیلے واپس آئیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔